نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی سورت سورہ شورا کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابتدا میں سورہ شورا کا خلاصہ۔ سورہ شورا مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 9ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں، جو 25ویں پارے کے دوسرے رکوع سے 6 رکوع تک ہے۔ الشورا کے معنی مشورہ کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کے بندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات باہمی صلاح مشورہ سے کرتے ہیں، اور یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن اور توحید کی حقانیت بیان کی گئی ہے، پھر جھوٹے معبودوں کی مذمت کا بیان ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کی عالمگیر حیثیت ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہر ایک کو زبردستی اسلام میں داخل کر دے، لیکن اس کا فیصلہ انسان کو دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو اسلام قبول کر لے اور چاہے تو دائرہ اسلام میں نہ آئے، تاکہ قیامت کے دن اسے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جا سکے۔ اللہ نے ہر نعمت پیدا کی ہے اور اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس نے تمام انبیاء نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دین پر بھیجا تھا تاکہ تمام لوگ نماز کی پابندی کریں اور فرقہ پرستی سے بچیں، کیونکہ فرقہ پرستی خواہشات کی پیروی پر اکساتی ہے اور اللہ کے احکامات سے سرکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے ثابت ہو جانے کے بعد بھی غیر منطقی طریقے سے کج روی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے غضب اور شدید عذاب کی وعید ہے۔ قیامت پر شک کرنے والے کھلی گمراہی میں ہیں، جبکہ اصل زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اس لیے جو آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، جبکہ دنیا کے مال و اسباب کے طالب کو کچھ نہیں ملے گا اور وہ آخرت کے اجر حسنہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظلم و ستم اور ناانصافی کا ارتکاب کرنے والوں اور عدل و انصاف کرنے والوں کی قیامت کے دن کی کیفیت بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو کہا گیا ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے مالی مفادات پیش نظر نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا کر ہی رہتا ہے اور حق کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد بندوں کی توبہ قبول کرنے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی امید ہے۔ پھر انسان کی فطری کمزوری کا ذکر ہے کہ جب اسے دنیاوی وسائل عطا کر دیے جاتے ہیں تو وہ فساد اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مصائب و آلام انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے نازل کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ بہت سے گناہوں پر گرفت ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد صابر اور شاکر بندوں کی خوبیوں کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان اور توکل والے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ اور بے حیائی کی باتوں سے دور رہتے ہیں، غصہ کی حالت میں عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنے رب کی ہر دعوت پر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
اپنے معاملات بامی مشاورت سے طے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صرف زیادتی پر ہی انتقام لیتے ہیں۔ بصورت دیگر وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و ستم پر صبر کرنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ کافروں کے عذاب دیکھ لینے کے بعد کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی اللہ کے مختار کل ہونے کا بیان ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے دونوں عطا کر دے اور جسے چاہے باندھ رکھے۔ آخر میں وحی کے نزول کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ دل پر القاء کر دینا، پردے میں بات کرنا یا فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچانا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور تمام کاموں کے انجام اور اختیار اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس صورت کا نقطہ نظر اجتماعی طور پر توحید پر عمل کرتے ہوئے دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ یہ واحد صورت ہے جس کا آغاز حروف مقطعات کی 2 آیات ہا میم اور عین سین قاف سے کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وحی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر کی گئی تھی، اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی بلندی و عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں، یعنی اللہ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے آسمانوں جیسی عظیم و شان تخلیق اللہ کی ہیبت سے پھٹ جانے کے قریب ہو جائیں، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو زمین میں اہل ایمان ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے یعنی بت مددگار بنائے ہوئے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی مشرکین کی ہر حرکت نور کی جا رہی ہے تاکہ قیامت کے دن ان کا محاسبہ کیا جا سکے اور انہیں سزا دی جا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام جاری رکھیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں بڑے شہر یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ مکہ تمام اہل دنیا کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے، یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی عالمگیر حیثیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس جمع ہونے والے دن قیامت کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو دباؤ سے ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے کہ زبردستی اس لیے نہیں کی جاتی تاکہ ہر انسان اپنے کیے کی جزا اور سزا کا مستحق قرار دیا جا سکے۔ اور اس دن ظالموں یعنی مشرکین کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار، لیکن انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور والی بنا لیے ہیں جبکہ اللہ ہی حقیقی والی ہے۔ یعنی اے مشرکین تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں گمراہ ہوئے جا رہے ہو، اور وہی اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب توحید اور اللہ کی حاکمیت کا بیان ہے، اور یہی اقامت دین ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اور تم جو بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی کائنات کا اصل مختار اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہی آخری حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہی اللہ کی حاکمیت بلا شرکت غیر تسلیم کرنا ہے، جو اللہ کے دین کا قیام اور توحید بالفعل کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اللہ ہی میرا مہربان ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی میں نے حکم الہی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں کہ جھوٹے معبودوں کی بجائے میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اسی نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور چپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی سے وہ تمہاری نسل بڑھاتا ہے، اور اس جیسی کوئی شے نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے کہ اللہ ہی کی مطلق العنان حکومت ہے۔
اسی کے لیے زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، یعنی تمام وسائل کا بھی اللہ ہی مال کو مختار ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہم کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے رزق کی کشادگی بہتر ہے اور کسے ضرورت کے مطابق دینا ہے۔ اگلی آیت بھی اقامت دین کے بارے میں ہے، جس میں اس صورت کا عنوان بھی ہے، اے اہل ایمان، اللہ نے تمہارے لیے دین کا ہی راستہ رکھا ہے جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جس کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، کیونکہ پھوٹ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور وہی اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل پیغام پوری امت کو دیا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید کا اقرار کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اسی کے مطابق اعمال بھی کرو اور ملکی نظام میں بھی اس دین کا نفاذ یقینی بناؤ، اور یہ بھی کہ دین میں تفرقہ بازی نہ کرو کہ کچھ دین کے قوانین کا نفاذ کر دو اور کچھ کا نہ کرو۔ بلا تفریق اقامت دین ہی کفار پر گراں ہے، کیونکہ ان کی سرداری تو تفرقہ بازی سے ہی قائم ہے، اور انہوں نے تفرقہ بازی نہیں کی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا تورات، زبور اور انجیل کا۔ آپس کی سرکشی کے باعث، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور حسد کی وجہ سے دین کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہودی اور عیسائی باہمی اناد کی وجہ سے ایک دوسرے کے قبلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ایک گروہ یروشلم کے مشرقی حصے کو قبلہ مانتا ہے جبکہ دوسرا مغربی حصے کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے کسی مثبت رویے کی توقع نہ رکھیں اور نہ ہی توقع رکھیں کہ ہم جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اقامت دین ایک کٹھن مرحلہ ہے، اس میں جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک بات مقررہ مدت تک طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کفار کے درمیان اختلاف کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور جو کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس سے دھوکہ دینے والے شک میں ہیں، یعنی کچھ عرصہ کے بعد علماء کے مابین اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، اس لیے عام لوگ الہامی کتاب سے بد ظن ہونے لگ جاتے ہیں جیسے یہود و نصارہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیں اور ثابت قدم رہیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی مشرکین کی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کریں اور اقامت دین کی جان فشانی سے کام کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ سختی سے عدل و انصاف کا نفاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین فریضہ ہے۔ اللہ ہمارا رب بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں، یعنی کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ دعوت حق کو مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اللہ ہم کو جمع کر دے گا قیامت کے دن اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، ان کی حجت بازی کی ان کے رب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ ہی نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے، میم حق، میم میزان، یعنی قرآن میں ہر ایک کا حق مقرر کر دیا ہے، جسے میزان
یعنی عدل و انصاف سے حقدار کو دیا جاتا ہے۔ میزان ہی دین حق کے عملی نفاذ کا نام ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو، یعنی اگر یہاں حق کا میزانیہ مقرر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تو یہی حق کا میزانیہ مقرر کر کے جزا و سزا کے حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ عین سین کاف علم سات و قرآن، اور اس قیامت کی جلدی کر رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لا رہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت حق ہے کہ قائم ہو کر رہے گی۔ دیکھو جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یعنی اللہ بڑی رحمت سے انسان کی ضروریات کا نگہبان ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو دعوت حق کی تبلیغ میں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جائز دنیاوی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو تو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو تو ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان طالب دنیا اور مشرکین کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی ایسا دین نکال لیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یعنی کیا مشرکین کے جھوٹے معبودوں نے مشرکین کو کوئی نظام زندگی دیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے دین کے علاوہ ہو، اور ایک فیصلہ پہلے طے نہ کیا جا چکا ہوتا تو ان مشرکین کے درمیان فیصلہ ابھی کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی کمائیوں یعنی کرتوتوں کے سبب سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کی کمائیاں عذاب کی شکل میں ان پر پڑ کر ہی رہیں گی، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا من چاہا ہوگا، یہی ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کی محبت کے، یعنی میں تم سے کسی معاوضے کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم قریش اس قرابت داری کا تو کچھ لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اہل عرب میں اس خونی تعلق اور قرابت داری کے کچھ خصوصی حقوق مقرر ہیں، اس لیے مجھے توقع تھی کہ تم میرے لیے قرابت داری کو نبھاؤ گے، لیکن افسوس ہے کہ تم نے حسد اور سرکشی کی وجہ سے ان تمام تقاضوں کو نظر انداز کر کے میرے خاندانی بنیادی حقوق کو بھی پامال کر دیا ہے، اور جو بلائی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بلائی کا اضافہ کریں گے۔ یعنی سرداران قریش کو کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اپنی ضد، ہٹ درمی اور سرکشی چھوڑ کر ایمان لے آؤ، اور دعوت کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ۔ تمہیں اس بلائی کا اجر ملے گا کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر قریشی سردار دعوت حق میں شامل ہو گئے تو ان کے پچھلے گناہ بخش کر ان کی قدر افزائی کی جائے گی۔ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ تو اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر مہر لگا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو باور کرایا گیا ہے کہ قرآن وحی کی صورت میں اللہ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود بنا لیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روک دے اور وہی آنا بند ہو جائے۔ بالفاظ دیگر کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کفری کتاب ہے، اس کو بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس دعوت کو تسلیم کرنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں یعنی دلیلوں سے ثابت کرتا ہے۔ یعنی اگر قرآن میں من گھڑت اور باطل ہوتا تو اسے اور اس کے داعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دیا جاتا۔ اس کے برعکس چونکہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، اس لیے اسے ہی باقی رہنا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
बातिल से पाक सीने को अल्लाह जानता है और वही अपने बंदों को की तौबा कबूल करता है और इनके बहुत से गुनाहों से दरगुजर करता है और वो जानता है जो तुम मुशरिकीन भी करते हो और वो दुआ कबूल करता है इनकी जो ईमान लाए और नेक अमाल करें और अपने फजल से इनमें अमाल साले में इजाफा भी करता है और काफरों के लिए सख्त अजाब है और अगर अल्लाह अपने बंदों का रिज़्क वसी कर देता तो वो ज़मीन में सरकशी करते लेकिन वो एक अंदाजे के मुताबिक नाज़िल करता है हर बंदे पर जितना वो चाहता है बेशक वो अपने बंदों से बाखबर इनको देखने वाला है और वही अल्लाह बारिश नाजिल करता है लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद और रहमत की बरकत यानी बारिश को फैला देता है यानी पानी की कमी की वजह से फसलें ख़राब होने का खदशा इंसानों को होता है तो अल्लाह बारिशें बरसाकर फसलें हरी भरी कर देता है और वही कारसाज सब खूबियों का मालिक है और इसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और इन जानवरों का भी जो इसने इनमें फैलाए हुए हैं और वो जब चाहे इनको जमा कर लेने पर कुदरत रखता है यानी अल्लाह की हाकमियत और इख्तियार से बाहर कोई शय नहीं है और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई के सबब आती है और अल्लाह अक्सर गुनाहों को तो माफ़ भी करता रहता है और तुम ज़मीन में अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ना ही अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार और इसकी निशानियों में से है समुद्रों में चलने वाले मानंद पहाड़ों के बहरी जहाज और अगर वो चाहे तो हवा को रोक दे कि वो जहाज या कश्तियाँ खड़े ही रह जाएं बेशक इसमें निशानियां हैं सब्र करने वाले शुक्र करने वालों के लिए या वो चाहे तो इन्हें जहाज़ों को इनके गुनाहों के सबब तबाह कर दे या वो चाहे तो बहुत कुछ माफ़ कर दे ताकि वो हमारी आयत पर झगड़ा करते हैं वो जान लें कि इनके भागने की कोई और जगह नहीं है जो तुमको दिया गया है वो दुनियावी ज़िंदगी का माल व मता है और जो अल्लाह के पास है वही बेहतर और बाकी रहने वाला है इनके लिए जो ईमान ला चुके हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं अब अहले ईमान की सिफात बयान की जा रही हैं जो अकामत दीन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से परहेज करते हैं और जब इन्हें गुस्सा आ जाता है तो वो माफ़ कर देते हैं और जो अपने रब का हुक्म मानते हैं और नमाज कायम करते हैं और अपने काम बामी मशवरे से करते हैं और जो माल हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं और जब इन पर ज्यादती की जाए तो वो बदला लेते हैं यानी दुश्मन के साथ दूब दूब जंग में इसे माफ़ कर देना गुनाह है और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है लेकिन जो माफ़ कर दे और इस्लाह करे तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है बेशक अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता और जो अपनी मजलूमी पर बदला ले ले तो इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है इल्ज़ाम तो उन्हीं पर है जो जुल्म करते हैं और जो ज़मीन में नाहक फसाद फैलाते हैं इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया तो ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है और जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया तो इसका कोई मददगार नहीं होगा और तुम देखोगे कि जालिमों को कि जब वो पेश किए जाएंगे इस दोज़ख पर तो वो जलालत के बायस छुपी नज़रों से देखेंगे और अहले ईमान कहेंगे कि बेशक नुकसान उठाने वाले तो वो हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने अहल व अयाल को क़यामत के दिन खसारे में डाला देखो बेशक ये जालिम तो हमेशा कायम रहने वाले अजाब में होंगे और इनके लिए कोई मददगार नहीं होंगे जो इनकी मदद करते और जिसे अल्लाह ही ने गुमराह कर दिया हो तो फिर इसके लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए अपने रब का हुक्म मानो इससे पहले कि अल्लाह के हुक्म से वो दिन आ जाए जो टाला ना जा सकेगा इस दिन तुम्हारी कोई पनाह की जगह ना होगी और ना ही तुम्हारे पास कोई इनकार का मौका होगा यानी अपनी बदअमालियों से तुम खुद भी इनकार नहीं कर सकोगे फिर अगर अब भी रूगर्दानी करें तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर कोई दारोगा बनाकर नहीं भेजा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जिम्मेदारी है स्वाय साफ साफ दावत हक का पैगाम पहुंचा देना और जब हम इंसान को अपनी रहमत का कुछ मज़ा चखाते हैं तो वह इस पर तकबर करता है और अगर इसे कोई बुराई पहुंचे बदला इसका जो इसके हाथों ने आगे भेजा है तो वो इंसान नाशुक्रा बन जाता है अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही वो पैदा करता है जो चाहता है
جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا وہ انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر، تو وہ پھر القا کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ عالی مرتبہ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے ایک روح کے ذریعے اپنے امر میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو دنیاوی طریقے سے تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نے ایک حقیقی شکل اختیار کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قوی ایمان موجود تھا جو قرآن کے ذریعے فعال کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منارہ نور بن گئے۔ اور ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نور بنایا ہے، جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔